ایک بہت ہی خوبصورت جنگل میں دو گائے رہتی تھی۔ ان دونوں گائے میں بہت گہری دوستی تھی۔ ان دونوں کی دوستی اتنی گہری تھی کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی ان سے مقابلہ نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی کوئی جانور انہیں تنگ کیا کرتا تھا۔ جب کبھی ایسا ہو، کوئی بھی جانور اگر ان کے پاس آنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ دونوں مل کر اسے وہاں سے بھگا دیا کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی ان کے اتفاق کی وجہ سے کوئی بھی انہیں پریشان نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک بار لومڑی وہاں سے گزر رہی تھی۔ جب اس نے ان دونوں گائے کو دیکھا تو وہ فوراً سے بولی، ارے واہ، یہ دونوں گائیں کتنی موٹی تازی ہیں، چلو چل کر سمبا شیر کو بتاتی ہوں۔ میں اکیلے تو ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گی، لیکن اگر شیر ان کا شکار کر لے تو مجھے بھی اس میں حصہ مل جائے گا۔ یہ سب کچھ سوچنے کے بعد لومڑی نے شیر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، اور پھر آخرکار وہ شیر کے پاس چلی گئی۔ سمبا شیر، کیا آپ کو پتا ہے، میں نے یہاں پاس میں ہی دو گائیں دیکھی ہیں جو بہت ہی موٹی تازی اور تندرست ہیں۔ اگر ہم ان کا شکار کر لیں تو ہمیں کھانے کا بہت مزہ آئے گا۔ اچھا، اگر یہی بات ہے تو میں کل ہی ان دونوں کا شکار کر لوں گا، اور پھر میں ان کو مزے مزے سے کھاؤں گا۔ لومڑی، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے آ کر بتایا۔ دیکھو سمبا شیر، میں نے تمہیں شکار کے بارے میں بتایا ہے تو اس میں کچھ میرا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، تمہیں مل جائے گا۔ یہ سن کر لومڑی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ارے کل تو بہت مزہ آنے والا ہے، مجھے بہت اچھا کھانا ملے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلے دن شیر ان دونوں گائے کا شکار کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتا ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس وقت وہاں پر بہت ساری گایوں کا جھنڈ اکٹھا ہوا ہے۔ اتنی ساری گائے دیکھ کر شیر حیران ہو جاتا ہے، لیکن وہ اتنی ساری گایوں کا شکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھیں، اور وہ سب کی سب ایک ساتھ تھی۔ یہ دیکھ کر سمبا شیر وہیں کھڑا رہتا ہے، اور تھوڑی دیر کھڑے ہونے کے بعد پھر کہتا ہے، ارے یہ کیا، آج تو یہاں پر بہت ساری گائے اکٹھی ہوئی ہیں، آج تو میں ان کا شکار نہیں کر پاؤں گا۔ چلو کوئی بات نہیں، کل دیکھتے ہیں کب تک یہ دونوں بچیں گی، آخر کل میں ان کا شکار کر ہی لوں گا۔ جب شیر یہ سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو پاس میں ایک بکری چھپ کر یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے، اور وہ شیر کی پوری بات سن لیتی ہے۔ پھر بکری ان دونوں گائے کے پاس جاتی ہے۔ سنو بہنوں، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ بکری، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جب تک ہم دونوں ساتھ ہیں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نہیں بہن، وہ شیر یہاں پہ تمہارا شکار کرنے آیا تھا، لیکن یہاں پہ بہت ساری گائیں دیکھ کر وہ یہاں سے چلا گیا ہے۔ دونوں گائے بکری کی بات سن کر تھوڑا سا گھبرا جاتی ہیں۔ سنو بہن، آج ہم سب اکٹھے تھے اس لیے وہ واپس چلا گیا، لیکن وہ کل پھر آئے گا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، تم فکر مت کرو، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم اس کا مقابلہ کر لیں گی۔ پھر وہ گائے اپنا سارا پلان دوسری گائے اور بکری کو بتاتی ہے۔ پھر وہ اپنے پلان کے حساب سے وہ دونوں گائیں بکری کو شیر کے پاس بھیجتی ہیں۔ آپ کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر 2 اسٹیپ ویریفیکیشن لگی ہوئی ہے، اور آپ اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھول چکے ہیں، اور آپ کا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو رہا، اور آپ اپنے اکاؤنٹ کو اوپن کرنا چاہتے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ ریکور نہیں ہو رہا، could not reset پاسورڈ کا پرابلم آ رہا ہے، تو آپ نے گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے ان باکس کریں، آپ کے مسئلے کا حل ہم کریں گے، اور جڑے رہیے ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ اور ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ مہاراج، میں نے راستے میں بہت سارا گوشت پڑا ہوا دیکھا ہے۔ ارے بکری، تم کیا مرنے کے لیے میرے پاس آ گئی؟ اب تو میں تمہیں کھا جاؤں گا، آج تم میرے ہاتھ آ ہی گئی، آج تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مہاراج، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے بہت سارا گوشت پڑا ہوا دیکھا ہے، میں تو بہت چھوٹی ہوں،
مجھے کھا کر آپ کا پیٹ کہاں بھرے گا؟ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اس گوشت کے پاس لے جاتی ہوں۔ اچھا چلو پھر مجھے لے کر، مجھے ویسے بھی بہت بھوک لگی ہے۔ پھر بکری شیر کو وہاں سے لے جاتی ہے اور پھر وہ دونوں اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر گوشت پڑا ہے۔ مہاراج وہ دیکھو وہاں پر ہے۔ گوشت دیکھتے ہی شیر سے رہا نہیں گیا اور وہ فوراً گوشت کے پاس چلا گیا اور جا کر اسے کھانے لگا، اور وہ مزے مزے سے گوشت کو کھا رہا تھا۔ وہ اتنے مزے سے گوشت کھا رہا تھا کہ وہ آس پاس سے بے خبر ہو گیا۔ گوشت کھاتے کھاتے ایک پنجرا اوپر سے گرا اور شیر اس میں قید ہو گیا۔ اس طرح شیر پنجرے میں بند ہو جاتا ہے، اور ان دونوں گایوں کی چالاکی کی وجہ سے وہ دونوں گائے ایک بار پھر سے بچ جاتی ہیں۔ تو اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایک ساتھ اکٹھے رہنا چاہیے، کیونکہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔